قدیم زمانے میں ایک وسیع و عریض سلطنت ہوا کرتی تھی، جس کے محل سفید سنگ مرمر سے بنے تھے اور جن کے مینار سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ اس سلطنت کا شہزادہ فراز تھا، جو دولت، طاقت اور شان و شوکت کے باوجود اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی لیے پھرتا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے جھانکتا تو ریا کی زندگی دیکھتا، مگر محل کی دیواریں اسے حقیقت سے دور رکھتی تھی۔ اس کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کہ اگر سب کچھ میرے پاس ہے تو پھر دل میں یہ خالی پن کیوں ہے؟ اس شہر کی گلیوں میں ایک فقیر بھی رہتا تھا، جس کا نام رحمت دین تھا، جو بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس مگر چہرے پر عجیب نور اور آنکھوں میں سکون رکھتا تھا۔ وہ لوگوں سے کچھ مانگتا ضرور تھا، مگر اس کی آواز میں کبھی شکوہ نہیں ہوتا تھا اور اس کی زبان ہمیشہ شکر سے تر رہتی تھی۔ ایک شام شہزادہ بھیس بدل کر محل سے باہر نکلا تاکہ ریا کی زندگی کو قریب سے دیکھ سکے۔ اس نے عام کپڑے پہنے، سر پر چادر اوڑھی اور تنگ گلیوں میں چلنے لگا، جہاں مشالوں کی مدھم روشنی دیواروں پر لرزتی ہوئی پرچھائیاں بناتی تھی۔ اس گلی کے نکڑ پر اسے رحمت دین بیٹھا نظر آیا، جو ایک پرانے کٹورے کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ اس کے قریب رکا اور کچھ سکے اس کے سامنے رکھ دیے، مگر فقیر نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا، اصل دولت سکوں میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر شہزادہ فقیر کے سامنے بیٹھ گیا، کیونکہ اس نے ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم مانگ کر بھی اتنے مطمئن کیسے رہتے ہو، جبکہ میں سب کچھ رکھ کر بھی بے چین ہوں؟ فقیر نے گہری سانس لی اور کہا کہ سکون اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے حصے پر راضی ہو اور جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ شہزادہ اس جواب پر خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے فقیر کی آنکھوں میں اچانک سنجیدگی آ گئی اور اس نے زمین پر لکیر کھینچ کر شہزادے کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ اندھیرے کے ایک گوشے سے دھواں سا ابھرا اور اس دھوئیں میں سے ایک ہیبت ناک مگر پر اسرار مخلوق نمودار ہوئی، جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ ایک جن تھا جس کے وجود سے خوف کی لہریں نکل رہی تھی۔ شہزادہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، مگر فقیر اپنی جگہ سے نہ ہلا اور اس نے بلند آواز میں اللہ کا نام لیا۔ جن نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ اے انسانوں، میں اس شہر میں ایک روح کی تلاش میں آیا ہوں اور وہ روح اسی شاہی خون سے تعلق رکھتی ہے۔ شہزادے کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ یہ بات اسی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ فقیر نے کہا کہ جسے رب کی پناہ حاصل ہو، اس تک کوئی ناپاک طاقت نہیں پہنچ سکتی۔ جن کی آنکھوں میں غصہ بھڑک آیا۔ اس نے کہا کہ آزمائش ابھی شروع ہوئی ہے اور محبت اور غرور میں جو ہارے گا وہی میرا ہوگا۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور گلی ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گئی۔ شہزادہ پسینے میں شرابور کھڑا رہا اور فقیر کی طرف دیکھ کر جان گیا کہ یہ ملاقات کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ تقدیر نے اس کے لیے پہلا دروازہ کھول دیا تھا۔ شہزادہ فراز کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، کیونکہ اس کے کانوں میں اب بھی جن کے الفاظ گونج رہے تھے اور اس کے دل میں خوف اور حیرت ایک ساتھ پیدا ہو رہے تھے۔ فقیر رحمت دین نے زمین پر بنی لکیر مٹا دی اور گہری نظر سے شہزادے کو دیکھا۔ شہزادے نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ وہ جن کیا چاہتا تھا اور وہ کیوں شاہی خون کا ذکر کر رہا تھا؟ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ جن انسانوں کی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور غرور اور محبت کے بیچ انسان کو آزمانا اس کا پرانا شغل ہے۔ شہزادے کے دل میں ایک نام ابھرا جسے وہ برسوں سے چھپا کر رکھے ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک باغبان کی بیٹی تھی جس کا نام نورین تھا اور جس کی مسکراہٹ اس کے دل کے سلطنت پر خاموشی سے حکومت کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر جن نے محبت کا ذکر کیا ہے تو یہ آزمائش اسی رستے سے گزرنے والی ہے۔ فقیر نے شہزادے کے چہرے پر پھیلی بے چینی دیکھ کر آہستہ سے کہا کہ دل کی کمزوری انسان کو غلام بنا دیتی ہے، مگر سچی محبت انسان کو رب کے قریب لے کر جاتی ہے۔ شہزادہ نظرہ جھکا کر بولا کہ وہ نورین سے محبت کرتا ہے، مگر اپنی حیثیت اور سلطنت کی ذمہ داریوں کے باعث اسے زبان پر لانے سے ڈرتا ہے۔ فقیر نے کہا اگر تمہاری محبت خالص ہے تو اسے بچانے کے لیے قربانی دینا پڑے گی، اور یہی وہ امتحان ہوگا جس میں تمہاری اصل پہچان سامنے آئے گی۔ شہزادے نے کہا کہ وہ ہر آزمائش کے لیے تیار ہے، چاہے اسے اپنا تخت ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ اسی لمحے وہی جن دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے گونجتی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر تم اپنی محبت کو بچانا چاہتے ہو تو 3 دن کے اندر 3 امتحان پورے کرو، ورنہ وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی قید میں چلی جائے گی۔ شہزادے نے کہا وہ ایسی کوئی شرط قبول نہیں کرتا، مگر فقیر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ بعض جگہ
زبان سے نہیں بلکہ حوصلے سے جیتی جاتی ہیں۔ فقیر نے جن سے کہا کہ وہ شرطیں بیان کرے۔ جن نے پہلی شرط یہ رکھی کہ شہزادہ اپنی شاہی پہچان ترک کرے گا اور عام انسان کی طرح فقیروں کی بستی میں ایک دن گزارے گا۔ جن نے دوسری شرط یہ رکھی کہ شہزادہ ایک ایسی جگہ جائے گا جہاں خوف انسان کے قدم جکڑ لیتا ہے اور وہاں سے وہ ایک مقدس نشان واپس لائے گا۔ جن نے تیسری اور آخری شرط یہ رکھی کہ شہزادے کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ فقیر نے شہزادے کی طرف دیکھا۔ شہزادہ فیراز نے کہا کہ وہ ہر شرط قبول کرتا ہے کیونکہ اس کی محبت غرور سے بڑی اور اس کا رب سب سے عظیم ہے۔ جن نے کہکا لگایا اور کہا اگر ایک بھی امتحان میں ناکام ہوئے تو نورین کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور گلی ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ فقیر نے شہزادے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ سفر تنہا نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود اس کے ساتھ چلے گا۔ شہزادہ فیراز نے دل میں نورین کا تصور تازہ کیا اور جان لیا کہ اب واپسی کا راستہ نہیں رہا۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائشوں کے آغاز کی رات بن چکی تھی۔ صبح کے پہلی شعاؤں جب شہر پر پڑی تو شہزادہ فیراز محل کے سونے کی چھتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ عام کپڑے پہنے، سادہ جوتے اور سر پر چادر اوڑھے فقیر رحمت دین کے ساتھ شہر کی سب سے غریب بستی کی طرف روانہ ہوا۔ گلیوں میں بوسیدہ جھونپڑیوں اور کمزور دیواریں اس کے سامنے کھڑی تھی جہاں زندگی سخت اور بے رحم لگتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ دنیا محل کی روشنی اور شان سے بالکل مختلف ہے۔ ہر چیز مٹی کی خوشبو سے سنی ہوئی تھی اور ہر چیز مصائب کے نشان کے لیے تھا۔ فقیر نے اسے آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہاں ہر شخص کو رب کی رحمت کے سہارے جینا آتا ہے اور جو خود کو کمزور سمجھتا ہے وہ مضبوط رہتا ہے۔ وہ ایک خستہ حال گھر کے قریب پہنچے جہاں ایک بیوہ اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ رہتی تھی۔ بچی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور ماں کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کی لکیریں واضح تھی۔ شہزادے نے دل میں پہلی بار شرمندگی محسوس کی کہ محل کی دولت کے باوجود وہ ان کے دکھ میں شریک نہیں تھا۔ فقیر نے شہزادے سے کہا کہ اسے پہلے اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر کے دکھانا ہوگا، نہ کہ زر و طاقت سے۔ شہزادہ زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کر بیوہ اور بچوں کو پلایا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس آیا کہ طاقت صرف تخت اور دولت میں نہیں بلکہ انسانیت میں چھپی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کی بوسیدہ دیواروں کو تھوڑا سا ٹھیک کیا اور جھوپڑی کے لیے نئی چھت تیار کی۔ گلی میں کھڑے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کیونکہ وہی شہزادہ جو محل کی شان اور غرور کا علمدار تھا اب زمین پر بیٹھ کر دوسروں کی خدمت کر رہا تھا۔ فقیر نے شہزادے کو آہستہ سے کہا کہ یہ پہلی شرط پوری ہو گئی ہے۔ شہزادہ فیراز نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا میرے رب مجھے دکھ کی حقیقت دکھا اور غرور کو ختم کر دے تاکہ میں سچی محبت کے قابل بن جاؤں۔ فقیر رحمت دین کے ساتھ شہزادہ فیراز نے بستی کو پیچھے چھوڑا اور شہر کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ فقیر نے کہا یہ وادی ہر دل کی کمزوری کو آشکار کرتی ہے اور صرف وہی آگے بڑھتا ہے جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہو۔ وادی کا راستہ تنگ اور خطرناک تھا۔ زمین پر کانٹے بکھرے ہوئے تھے، پتھروں کے ٹکڑے اور گہرے خندقیں ہر قدم پر موت کی طرح نظر آ رہی تھی۔ راستے میں ایک بڑی چٹان کے پیچھے ایک جھیل چھپی ہوئی تھی جس کا پانی کالے زہر کی طرح لگ رہا تھا۔ فقیر نے کہا اس پانی کو عبور کرنا ہوگا۔ شہزادے نے دل میں اللہ کا نام لیا اور قدم بڑھایا۔ ہر قدم پر پانی نے اس کے جوتوں کو دھنسایا مگر اس نے رکنے کا سوچا بھی نہیں۔ آخرکار وہ جھیل کے بیچوں بیچ پہنچا اور ایک ایک قدم کر کے وہ جھیل پار کرنے میں کامیاب ہوا اور فقیر نے اسے مبارکباد دی کہ دوسرا امتحان بھی پورا ہو گیا ہے اور اب آخری اور سب سے بڑا امتحان باقی ہے۔ اندھیری وادی سے نکل کر شہزادہ فیراز اور فقیر رحمت دین ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں زمین پر سونے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ فقیر نے کہا یہ آخری امتحان ہے، اب تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ شہزادے کے دل میں فوراً نورین کی تصویر ابھری اور اس کے کانوں میں جن کے الفاظ گونجنے لگے جو اپنی سب سے قیمتی چیز نہ دے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ شہزادے نے زمین پر بکھرے سونے کے سکوں کی طرف دیکھا اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے قیمتی چیز اس کا بادشاہی خزانہ غرور اور تکبر ہے جو ہمیشہ اسے روشنی سے دور رکھتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھوں میں زمین پر پڑے سونے کے ٹکڑوں میں سے چند سکے غریبوں کی مدد کے لیے اٹھا لیے، باقی سکے زمین پر وہیں چھوڑ دیے۔
فقیر نے مسکرا کر اسے مبارکباد دی اور کہا کہ یہ قربانی نہ صرف دولت بلکہ دل کی صفائی کی علامت ہے۔ اسی لمحے دھواں سا اٹھا اور وہ جن نمودار ہوا، مگر اس کے چہرے پر اب غصہ نہیں بلکہ اطمینان کی چمک تھی۔ اس نے کہا، تم نے اپنے غرور اور دولت کی لالچ کو قربان کیا اور اپنی محبت اور ایمان کی حفاظت کی، یہی اصل فتح ہے۔ شہزادہ فراز نے زمین پر جھک کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں کہا، اے میرے رب، تیرے فیصلے پر بھروسہ ہے اور میری محبت کی حفاظت بھی تیرے ہاتھوں میں ہی ہے۔ فقیر نے اسے اٹھایا اور کہا کہ اب وقت ہے واپس جانے کا، مگر یہ سفر کبھی بھولا نہیں جائے گا۔ شہزادہ اور فقیر نے واپسی کا سفر طے کیا۔ جب وہ بستی واپس پہنچے تو لوگ حیران اور خوش تھے۔ شہزادہ وہی بوسیدہ کپڑے پہنے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، مگر آنکھوں میں سکون، دل میں مضبوط ایمان کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے سونے کے سکے ضرورت مندوں میں تقسیم کیے، بیواؤں اور یتیموں کو سہارا دیا۔ شہر کے لوگ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب حیرت اور احترام کے ساتھ دیکھتے تھے۔ شہزادہ فراز نے سب کو ایک بات کہی، اللہ صبر کرنے والوں کو ایسے راستے دکھاتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا مگر شہزادہ فراز کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ محل کی روشنی اور تخت کی شان اب اس کے دل کی اصل روشنی کے سامنے کمزور نظر آتی تھی۔ وہ اب بھی اپنے دن محنت اور خدمت میں گزارتا، مگر غرور اور تکبر سے آزاد ہو کر شکر اور عاجزی کے ساتھ۔ فقیر رحمت دین اب بھی اس کے ساتھ تھا، مگر اب سادہ اور عام فقیر کے طور پر نہیں بلکہ دوست اور رہنما کے طور پر۔ شہزادے نے محل کی چھت پر کھڑے ہو کر سب گاؤں والوں کو نورین کے ساتھ شادی کرنے کی اطلاع دی۔ شہزادہ فراز اور نورین کی شادی پورے شہر میں دھوم مچانے والی تقریب تھی۔ محل کی سفید دیواریں جشن اور روشنی سے جگمگا رہی تھی، لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور ہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ نورین محل کی ملکہ بنی اور ہر طرف اس کی تعریفیں ہونے لگی۔ لیکن کچھ مہینوں کے بعد محل میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ رات کے وقت روشنی اپنے آپ بند ہو جاتی، کارکن بغیر وجہ کے بیمار ہو جاتے اور محل کے تالے اپنی مرضی سے بند ہو جاتے تھے۔ شہزادہ فراز نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ معمولی چیز ہے، مگر اندر ہی اندر اسے ایک خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک رات جب محل خاموش اور تاریک تھا، نورین نے اپنا اصل روپ ظاہر کیا۔ اس کے حسن کی نقاب ہٹ گئی اور اس کی اصل شکل ایک خوفناک چڑیل کی تھی۔ آنکھیں سرخ آگ سے جل رہی تھی، جسم سے جادوئی طاقت کی لہریں نکل رہی تھی اور اس کی آواز میں سرد ہوا کی گونج تھی۔ اور وہ بولی، فراز، تم نے مجھے محبت سمجھا مگر یہ صرف کھیل تھا، یہ سلطنت اب میری ہوگی۔ نورین نے محل میں تباہی مچانا شروع کر دی، دیواریں ٹوٹنے لگی، باغات خشک ہو گئے، لوگ خوف کے مارے چیخنے لگے اور محل کا ہر گوشہ اس کے جادو کے زیر اثر آ گیا۔ شہزادہ فراز آئینے کا جادوئی ٹکڑا نکالا جو چڑیل کی اصل شکل ظاہر کرتا تھا۔ جیسے ہی آئینے میں نورین کا اصلی روپ ظاہر ہوا، اس کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ آخر کار نورین اپنی اصل شکل میں قابو میں آ گئی اور جادو کے ذریعے ایک جادوئی قید میں بند کر دی گئی۔ محل اور سلطنت دوبارہ روشنی اور سکون سے بھر گئی۔ شہزادہ فراز نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور بستی کے لوگوں کو یقین دلایا کہ اب سب کچھ محفوظ ہے۔ لیکن یہ تجربہ اسے ہمیشہ یاد رہا کہ محبت، قربانی اور ایمان کے بغیر طاقت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔